کہ یہ سارے تیار تھے سائن کرنے کے لیے, صرف ایک کیویٹ تھا کہ اسرائیل, اب یہ انالیسز ہے, اسرائیل والے واپس ٹیبل پہ آئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی سعودی عرب سے کہ جی آپ اگر ہمیں ریکگنائز کریں گے اٹس ویل اینڈ گڈ, ویری نائس, لیکن ایک اور کنٹری ہے اس کا ہمیں ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا نام ہے پاکستان. سو انالیسز میرا یہ ہے کہ دیٹ از ہاؤ پاکستان came into this equation, and when Israel asked for recognition from Pakistan, تو سعودی عربیہ نے ان ٹرن اب یہ انالیسز ہے پاکستان کو یہ آفر شاید کیا کہ جی ہم اربوں ڈالر جو ہے آپ کو انویسٹ کریں گے اور دنیا بدل گئی ہے, ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو آپ بھی تسلیم کریں. اس وقت پاکستان کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے اس قسم کا اسٹیپ لینا, تو شاید نان پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ کر دے اور ساتھ ڈھیر سارے ڈالرز بھی آ جائیں شاید, اینڈ سو یہ ایک میوچلی بینیفیشل ارینجمنٹ ہے. سو پاکستان کا بیچ میں اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ رول آیا. تو دس واز دا فرسٹ پارٹ. اس کے اوپر کوشچن آپ کے ہوں تو نہیں, میرے خیال سے نہیں, آپ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا. یہ تو میں بھی اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ جب سعودی عربیہ سے امریکہ کے جو بات چیت ہو رہی تھی اور جو ان کے مذاکرات بڑی دیر چل رہے تھے کہ کیسے نارملائز کیا جائے, تو اس میں سعودی عربیہ کی ایک کنڈیشن تھی کہ بھئی انڈونیشیا اور پاکستان جو ہیں, جو دو بڑے اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں دنیا میں, اگر آپ ان دونوں کو جمع کر دیں تو تقریباً 500 ملین سے زیادہ, آدھا ارب سے زیادہ آبادی بن جاتی ہے. تو سعودی عربیہ کی بھی یہ شرط تھی, تو اس میں یقیناً صداقت ہوگی کہ سعودی عربیہ پوری طرح سے کوشش کر رہا ہوگا. لیکن بہرحال یہ تو اگلے وہ چیپٹر کی طرف چلیں کہ کیا اس کے بعد پھر یہ جو ہوا, حماس نے جو اکتوبر 7 کو سرپرائز اٹیک کیا, یقیناً اس سے things have changed, gone south as they say. سو اس پہ وہ چیپٹر 3 ہے, ذرا اس پہ آنے سے پہلے یہ پرسپیکٹو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا. تو ابھی یہ جو ابھی چیپٹر 1 ہم نے بات کی, یہ پلان تھا. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم پیرالل میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز چل رہی تھی. تو تھوڑا اسرائیل کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ بینجامن نیتن یاہو, ان کو بی بی کہتے ہیں, بی بی نیتن یاہو, یہ اسرائیل کو 1984 سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. He has been the top diplomat in the United Nations for his country. He has been the finance minister in Ariel Sharon's cabinet. He has been the leader of the Likud party, and he has been the prime minister 4 times, 4 دفعہ prime minister, including this time, 4 دفعہ اسرائیل کے prime minister رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں. اچھا, اسرائیل کا بڑا انٹرسٹنگ میک اپ ہے. یہ ہمارے آڈینس بڑے امیوز ہوں گے یہ سن کے کہ اسرائیل میں پریڈومیننٹلی 3 قسم کے جوز ہیں. ایک ہیں جوز, ان کو اشکنازیز کہتے ہیں, اشکنازی جوز. یہ یورپین ڈسینٹ کے جوز ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر سیکولر ہوتے ہیں. تو اچھا, دوسرے ہیں ان کو کہتے ہیں مزراہی جوز. یہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ ڈسینٹ کے جوز ہیں. یہ they tend to be very religious, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی خاص تعلیم وغیرہ نہیں ان کی ہوتی, نان کالج ہی ہوتے ہیں, اور یہ زیادہ تر پور ہوتے ہیں, مطلب اتنے ایفلوئنٹ نہیں ہوتے. اور تیسرے جو ہیں ان کو ہیریڈم جوز کہتے ہیں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہیریڈم جوز وہ ہیں, یہ الٹرا آرتھوڈاکس ہیں, اور ان کا جو ہے بلیف یہ ہے کہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے, he has to stay unemployed. اس کو وہ گھر سے نہیں نکل سکتا, اس کا کام صرف اور صرف عبادت کرنا ہے. تو ریزلٹ یہ ہے کہ یہ والے جو جوز ہیں, یہ تقریباً 10% کے قریب, ان کے جو بندے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے, انپلائڈ ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. اچھا, یہ 3 قسم کے زیادہ تر جوز ہیں, اور پھر 20% مسلمان ہیں اسرائیل کے اندر. سو یہ اس کی پاپولیشن کا مکس ہے. اچھا, آن ٹاپ آف دیٹ اسرائیل کا جو اسٹرکچر, اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے اسرائیل کے اندر, اور اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے وہ تقریباً ہماری پارلیمنٹ کی طرح, مطلب اس کی کوئی پاور, ٹوتھ لیس قسم کی پارلیمنٹ ہے, اس میں بس تقریریں ہی ہوتی ہیں. اور گورنمنٹ اسرائیل کی جو ہے وہ آل پاورفل ہے, ساری پاور گورنمنٹ کے پاس ہے. اور گورنمنٹ آف اسرائیل جو ہے اس کو صرف ایک ادارہ چیلنج کرتا ہے, اور اس کا نام ہے سپریم کورٹ آف اسرائیل. ٹھیک ہے جی, یہ بیک گراؤنڈ آپ کو دی اسرائیل کی, کوئک بیک گراؤنڈ. اچھا, 2017 میں جو نیتن یاہو صاحب تھے, وہ تیسری ٹرم میں تھے, تو ان کے اوپر کرپشن کے چارجز بن گئے.
اچھا وہ چارجز چلتے رہے اور یہ جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہے ان کے پیچھے پڑے رہے. جب بھی وہ پاور میں آئے انہوں نے کوشش کی ختم کرنے کی, تو وہاں پہ سپریم کورٹ واپس آ کے بحال کر دیتا تھا ان کے خلاف کیس. اب وہ کیس میچورٹی کی طرف پہنچ رہا تھا. دسمبر 2022 میں پچھلے سال جب الیکشن ہوئے تو نیتن یاہو صاحب کی پارٹی جو تھی اس نے کلیئر میجورٹی نہیں لی اور ان کو الائنس کرنے کی ضرورت تھی. نیتن یاہو صاحب نے الائنس کیا آرتھوڈاکس جیوز کے ساتھ, یہ جن کا میں نے آپ کو بتایا. آرتھوڈاکس جیوز کا الائنس کر کے گورنمنٹ بنا لی. آرتھوڈاکس جیوز جو ہیں ان کا مینیفیسٹو جو ہے ان میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ تمام فلسطینی جو علاقے ہیں اسپیشلی جو ویسٹ بینک میں ہیں اس کو ہم نے آکیپائی کر لینا ہے. یہ سب کو پیلسٹینینز کو نکال کے یہاں پہ جیوز کو ہونا چاہیے. تو ایز اے ریزلٹ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے نیتن یاہو صاحب کی وہ آکیپائی کرنا شروع ہو گئے, وہ فلسطینیوں کو نکالنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب گول ان کا یہ تھا کہ ان کے خلاف جو کیسز بنے ہیں اس کو سپریم کورٹ کو کیسے نلیفائی کیا جائے. تو یہ انہوں نے الٹرا آرتھوڈاکس جیوز کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ سے ایک لا پاس کرائی کہ جوڈیشری کے پر کاٹ دیے کہ وہ پارلیمنٹ جو لا بنائے اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. بالکل. اچھا جب یہ ہوا تو تقریباً سارا اسرائیل سڑکوں پہ آ گئے اور اس کے اندر سولجرز, اس کے اندر ریزروسٹ, اس کے اندر سائنٹسٹ, فائٹر پائلٹس, ٹینز آف تھاؤزنڈس کے اندر انہوں نے ریزائن کر دیا. ایوری سیٹرڈے پوری کنٹری سڑکوں کے اوپر ہوتی تھی اور مظاہرے شروع ہو گئے. So for the first time, again, bottom line of the second chapter is, for the first time in the history of Israel, 1948 کے بعد, ایک internally generated existential threat, اسرائیل کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو پہلی دفعہ خطرہ ہوا اندر سے ہی. یہ 6 day وار یا وہ کسی کنٹری مسلمان کنٹری نے انویڈ نہیں کیا, ان کے اندر سے ایگزسٹینشیل تھریٹ. تو اسرائیل واز اینڈ ہیز بین ایٹ اٹس ویکسٹ سنس دا پاسٹ فیو منتھس. تو یہ سچویشن چل رہی تھی جب وہ سعودی عرب, یو ایس اور اسرائیل کی ڈیل ہو رہی تھی. تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے بینجامن نیتن یاہو کو کہا کہ بھائی ڈیل تو تیار ہے لیکن یہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک تم یہ میس اپنا سارٹ آؤٹ نہ کرو. اس میس سے نکلو, سپریم کورٹ کو تم چیلنج نہیں کر سکتے اور اس کو فوراً اس معاملے کو سیٹل کرو تاکہ ہم تمہاری ڈیل کرائیں. تو یہ وجہ تھی کہ یہ ڈیل میچور نہیں ہوئی. رائٹ, یہ ہے جی اینڈ آف چیپٹر 2. اب ہم آگے ڈیل تیار تھی اور وہ نہیں ہو سکی اور پھر یہ اٹیک ہو گیا حماس. ایگزیکٹلی جی. وہ چیپٹر 3 ہے کہ حماس نے جب دیکھا اور حماس کے جو بیکرز ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ اسرائیل از ایٹ اٹس ویکسٹ تو یہ بہترین ٹائم تھا حماس کے لیے اٹیک کرنے کا. اور اٹ ٹک اسرائیل بائی سرپرائز, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو ریزائن کر چکے تھے اس کے دسیوں ہزاروں فوجی اور ریزروسٹ, اور دس واز دا لاسٹ تھنگ دے ور تھنکنگ. ان کی فوکس ہی کچھ اور تھی, وہ آپس میں لڑ رہے تھے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سعودی عربیہ کے ساتھ اسرائیل کی ڈیل ہو گئی ہوتی تو اس سے ایران اور حماس اور یہ سارے جو یہ والی سائڈ تھی یہ آئسولیٹ ہو جاتے, کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا مطلب ہے کہ باقی 63 کنٹریز بھی آہستہ آہستہ انہوں نے ریکگنائز, اٹ واز اے میٹر آف ٹائم. ہینس یہ جو اٹیک ہوا اس نے کیا کیا ہے, نمبر 1 ایران آئسولیٹ نہیں ہوا, ڈیل رک گئی, آئسولیٹ نہیں ہوا. نمبر 2 پیلسٹینین ایشو ہائی لائٹ ہو گیا دنیا کے اندر دوبارہ. نمبر 3 اسرائیل کی جو انوینسبلٹی تھی کہ اسرائیل جو ہے آل پاورفل ہے, اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا, وہ کمپلیٹلی ایکسپوز ہو گئی. رائٹ. نمبر 4 یوکرین وار سے ڈائیورژن ہو گئی. اس وقت آپ بتائیں who's talking about Ukraine war? No one is talking about.